چائنیز نے ہمارے ایک منصوبے کے بارے میں یا ایٹ لیسٹ جو منصوبے کا ایک آئیڈیا دیا تھا اس کے بارے میں ہنسی اڑائی. کون سا ہے خاور صاحب ایسا منصوبہ جس پہ چائنیز نے مذاق اڑایا؟ یہ الیکشن کیمپین کے دوران مسلم لیگ نون نے ایک خواب بیچا تھا لوگوں کو کہ جب ہم گورنمنٹ میں آئیں گے تو ملک کے اندر بلٹ ٹرین لے کے چلائیں گے پورے ملک کے اندر، خیبر سے لے کے کراچی تک. اب نیشنل اسمبلی کے اندر خواجہ سعد فیق جو ریلوے کے منسٹر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جب میں نے ان سے چائنیز کو یہ کہا کہ جی ہم نے ایک بلٹ ٹرین بنانی ہے تو وہ ہم پہ ہنسے. انہوں نے کہا کہ جی آپ جو 160 جو میل فیصد وہ میل پر جو ہے وہ چلانے والی ٹرین ہے اسی کو آپ بلٹ ٹرین سمجھیں اور اسی پہ اکتفا کریں، اور یہ بلٹ ٹرین آپ کے ملک میں نہیں چل سکتی. کہتے ہیں جب ہم سے وجہ پوچھی گئی کہ کیوں نہیں چل سکتی، وہ کہتے ہیں یہ ایک تو آپ کے ملک کے اندر جو ایک طبقہ ہے جو کہ بلٹ ٹرین کو افورڈ کر سکے وہ ہے نہیں ہے، اگر اس کی مارکیٹ نہیں ہے تو لہٰذا بلٹ ٹرین بن بھی جائے گی تو استعمال کون کرے گا، کیونکہ جاپان میں بھی اگر دیکھیں تو وہاں پہ اس کی جو ٹکٹ کافی مہنگی ہے. ایک وہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے اوور آل اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ ریلوے منسٹر ہمارے پاس وہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے تو اس لیے نہیں کر سکتے. اور ساتھ ساتھ جو ہم ایک دو پروگرام میں ہم نے وہ ایک چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ جو ریلوے کی زمین ہے تو وہ ایک بڑی زبردست چیز انہوں نے نیشنل اسمبلی کو یہ بتائی کہ جی کے پی کے علاوہ باقی تینوں جو پروونس ہے وہ مجھے اپنی زمین نہیں واپس کر رہے جو ریلوے کی ہے. کے پی کے وہاں پہ گو کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، انہوں نے تعریف کی کہ جو 90% جو زمین وہاں پہ انڈر ایلیگل آکوپیشن تھی خیبر پختونخوا میں وہ ہمیں واپس مل گئی ہے، اور صوبائی گورنمنٹ نے ہمیں کافی سپورٹ کیا اس میں. کہتا ہے وہاں سے بالکل ہمیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہی، اور وہ جو ساری زمین ہماری جو چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی ہے سی پیک کے انڈر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ روزی پکچر نہیں ہے کہ جو عام لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے. اور یہ چیز انہوں نے آن دا فلور آف ہاؤس کہی. وہ کہتے ہیں کہ چائنیز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ایک مثال انہوں نے دی کہ ایک پین کی قیمت 2 روپے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے 10 روپے میں آپ لے لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ان کو کہا جی مہربانی فرمائیں، ہمیں پہلے ہی آلریڈی ہمارے حالات بڑے خراب ہیں تو ہمیں یہ 2 روپے کی چیز 10 روپے میں نہ بیچیں. تو یہ ساری معاملات ہیں جو ریلوے کے حوالے سے ہیں، اور وہ جو خواب تھا بلٹ ٹرین کا وہ تو کم از کم مستقبل قریب میں تو بالکل پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیں شاید آنے والی کی گورنمنٹس آئیں وہ اس کو پورا کریں. جی ٹھیک ہے غضنفر صاحب آپ کی کیا یہاں پہ ریلوے کے ایک منسٹر رہے ہیں خاور صاحب، اس سے جب سوال کیا گیا نا جب پیپلز پارٹی کی حکومت میں ابھی تو کوئی 1-2 شاید ٹرین چل جاتی ہیں، 2-3 ٹرینیں چلتی ہیں ٹائم پہ چلی جاتی ہیں، اس کے زمانے میں ٹرینیں تھی نہیں، مطلب ہے لٹرلی بند ہو گئی تھی. اور اس سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا کیا ہوا، افغانستان میں بھی تو ریلوے لائن نہیں ہے نا تمہارا، وہاں بھی تو چل رہا ہے. تو جب آپ کی اپروچ یہ ہوگی، آپ انٹلیکچوئل لیول دیکھیں لوگوں کا جنہوں نے ان کو تباہ کیا، اس کے گھر پہ کوئی 25 گاڑیاں چلتی تھی اپنی جو اس نے پول رکھا ہوا تھا، اور جس طرح وہاں پہ لوٹ مار ہوئی ہے اس ریلوے میں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑی عام سی بات ہے، ایک عام ایوریج آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو پٹری سنگل لائن پٹری ہے، سنگل لائن جو ریلوے لائن ہے یہاں سے لے کے میرا خیال ڈبل او خانے وال تک ہی جاتی ہے، اس سے آگے آپ کی سنگل جا رہی ہے. اور اس تمام ریلوے لائن کی ایک تو کلاسیفیکیشن دیکھیں، پھر جو بریجز درمیان میں آتے ہیں ان بریجز کی کلاسیفیکیشن دیکھیں کہ وہ لوڈ کتنا لے سکتے ہیں. وہ واقعی جو سپیڈ آپ کی چل رہی ہے اس سے زیادہ لوڈ نہیں لے سکتے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے دنوں گجرانوالا کے پاس اور اس سے پہلے چلے جائیں تو ایک بٹوین پنڈی اینڈ گجر خان 2 ٹرینیں الٹی تھی. کیوں الٹی تھی؟ اس لیے کہ وہ جس سپیڈ کو بڑھ رہے تھے اس کے اوپر جب انہوں نے بریک لگائی تو آپ کی جو پٹری تھی اس کو سسٹین نہیں کر سکی. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے بلٹ ٹرین چلانی ہے تو ٹرین چلانے سے پہلے تو آپ نے اس ریلوے لائن کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، پھر اس کو دو رویہ کرنا پڑے گا. تو یہ انفراسٹرکچر اگر آپ سی پیک کی آپ بات کر رہے ہیں، سی پیک کے اوپر آپ انرجی پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں، اور اگر کول انرجی آپ لگاتے ہیں تو وہ کول چائنیز کہتے ہیں کہ ہم آپ کا کول استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنا کول لے کے آئیں گے. وہ اگر آپ کے وہاں پہ آئے گا کراچی میں، وہاں سے وہ ٹرینوں پہ چلے گا تو آپ مجھے بتائیے آج کی تاریخ میں کیا آپ کی وہ گڈس ٹرین ہے وہ اس کا لوڈ لے سکتی ہے؟ تو پہلے تو آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے سی پیک کے لیے بھی. ہمارے ہاں واقعی یہ صحیح بات ہے کہ روزی پکچر دی جا رہی ہے. آپ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ سی پیک پہ جتنا انویسٹمنٹ ہوگا اگر اس کی پروڈکٹیوٹی اس میں اتنی ہوئی، اگر تو صرف آپ نے ٹرانزٹ روٹ کے لیے استعمال کیا تو شاید آپ اس میں وہ پیسہ نہ واپس کر سکیں. اس کے لیے ضرورت ہوگی آپ کو سی پیک کی پروڈکٹیوٹی کریٹ کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو انڈسٹریل زون کی ضرورت ہوگی. ہم آئسولیشن میں کام کر کے اگر صرف راہداری لینی ہے، ٹرکوں کو چلانا ہے، شپس کا کرایہ لینا ہے، اس سے آپ کا سی پیک کا گیم چینجر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور پیٹرولیم کی مصنوعات.
اسحاق ڈار صاحب نے بڑی پراؤڈلی کہا کہ 7 ماہ تک کم تھی، 7 ماہ بعد بڑھائی گئی ہیں، 2 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، 2.70 ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور اب ایک بار پھر بوجھ پڑنے جا رہا ہے پاکستانی عوام پر۔ خاور صاحب، اسلام آباد میں کیا تاثرات ہیں اس بارے میں؟ اسلام آباد میں اس کا وہ یاد ہوگا کہ پچھلے جب انٹرنیشنلی پرائسز گر رہی تھی تو جب بھی پرائسز کم کرنا اناؤنس کرنا ہوتی تو پرائم منسٹر صاحب اسپیشل ایک پریس کانفرنس کا ارینج کرتے تھے، لاہور میں، اسلام آباد میں، جہاں پہ بھی موجود ہوتے وہاں پہ پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور لوگوں کو یہ خوشخبری سناتے تھے پرائم منسٹر بقلم خود۔ میں نے خود وہ پریس کانفرنس اٹینڈ کی گئی ہیں کہ دیکھیں آج ہم پرائسز، یہ آئل کے پرائسز آج ہم نے اتنی کم کر دی ہیں اور یہ دیکھیں ہم عوام کے کتنے ہمدرد ہیں۔ اب کل ایک انٹرنیشنل لیول پہ ڈیسیژن جو اوپیک ہے، جو انٹرنیشنل ایکسپورٹ جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، وہ ان کا ڈیسیژن یہ ہوا ہے کہ انہوں نے آئل پروڈکشن پہ کٹ لگایا، جو پر بیرل پرائس ہے وہ $50 پر چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ایک تھوڑا سا امپیکٹ آ رہا ہے۔ اب پاکستان اگر وہ اس امپیکٹ نہیں لیتا تو گورنمنٹ کو ایک 4 بلین کو ماہانہ سبسڈی دینی پڑے گی لوگوں کو۔ اب یہ تھا کہ اب پرائم منسٹر صاحب کو اسکرین پہ آنا چاہیے تھا اور لوگوں کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ پرائسز بڑھی ہیں لیکن میں آپ کا ہمدرد ہوں، یہ گورنمنٹ آپ کی ہمدرد ہے اور ہم اپنے اخراجات پہ کٹ لگا کے ہم آپ لوگوں کو یہ سہولت مہیا کر رہے ہیں۔ اور اس بیک گراؤنڈ میں کہ ہماری اکانومی آلریڈی بیٹھ رہی ہے، ہمارا کسان آلریڈی گھاٹے میں جا رہا ہے، اس کے پاس تو آلریڈی فصل لگانے کے پیسے نہیں ہیں، اب وہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل کی آپ نے پرائس بڑھا دی تو وہ کیسے اپنی فصل کو پانی دے گا، اس کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ آلریڈی اتنی زیادہ ہے تو آپ نے یہ بھی اوپر سے ہو گیا۔ اور یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے گورنمنٹ کے لیے ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے۔ ہم نے پہلے بھی سٹوریز کی تھی کہ آپ کے جو ٹیکس کلیکشن ٹارگٹس ہیں وہ آپ میٹ نہیں کر پا رہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جی آرام سے پیسے بڑھا لیں، اب آپ گاڑی استعمال کر رہی ہیں، میں کر رہا ہوں، بریگیڈ صاحب کر رہے ہیں، پیٹرول تو آپ نے ڈلوانا ہے تو گورنمنٹ کی کٹی میں وہ پیسے آرام سے چلتے رہیں گے۔ تو یہ کائنڈ آف یہ کہہ دیں کہ لوگوں کے بوجھ ڈالنا، اور جو پہلے تھا کم سے کم لوگوں کو یہ بتا دیں کہ ہم نے پہلے آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی تھی، ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم پرائس میں ملا اور ہم نے آپ کو کم پرائس میں بیچ دیا۔ مزہ تو تب تھا نا کہ اب آپ کہتے ہیں کہ ہاں انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں اور ہم اس کا امپیکٹ آپ پہ ٹرانسفر نہیں کر رہے، 7 مہینے بھی نہیں کیا اور اب بھی نہیں کرے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اپنے یہ کٹس لگا رہے ہیں، اس کی جو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں ان میں کٹ لگا رہے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کو خود اسکرین پہ آنا چاہیے تھا، اگر بڑھانی بھی چاہیے تھی تو پہلے انہوں نے مثالیں سیٹ کی، ابھی بھی آ کے بتانا چاہیے تھا لوگوں کو، خود پرائم منسٹر صاحب کو، کہ یہ مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے۔ اب اسحاق ڈار صاحب کو کہا گیا جی آپ جا کے بتا دیں، تو یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے۔ امپیکٹ ڈیفینیٹلی آئے گا آئل پرائسز کا، آپ کو پتہ ہے کراس دا بورڈ نچلے طبقے تک اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا غضنفر صاحب، یہی حکومت ہے جس کے دور کی قلت بھی ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو؟ وہ پیٹرول کی قلت تو 2 وجہ سے ابھی بھی پیٹرول کی قلت کا انٹیسپیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے رون پہ کنورٹ کیا ہے پیٹرول کو، تو وہ کہتے ہیں کہ رون کے جو ذخائر ہیں وہ آپ کے پاس اتنے موجود نہیں ہیں، اور پچھلی دفعہ بھی جو آپ کی کمی ہوئی تھی وہ بنیادی طور پہ شپمنٹ اور آرڈرز کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ یاد رکھیے گا، جب آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھے گا اور آپ آئل کمپنیز کو پیسہ پے نہیں کریں گے تو وہ آئل کمپنیاں کیا وہ لے کے آئیں گی، تیل لے کے آئیں گی؟ جب آپ ان کی سرکولر ڈیٹ میں ان کی کمی کو میٹ ہی نہیں کر رہے اور پیسہ ان کے پاس آؤٹ اسٹینڈنگ آپ کا گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہے تو وہ کہاں سے چیز کریں گی؟ اب جہاں تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو میرے خیال پرائزز کم ہوئی ہیں پیٹرول کی، ابھی کل ہی پٹی چل رہی تھی کہ کم ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کیا جو آپ $50 بیرل کے اوپر جو تیل لے رہے ہیں، کیا آپ اس کو $50 کے بعد 51 کے حساب سے یا 52 کے حساب سے پاکستان میں بیچ رہے ہیں؟ آپ کے تو آلریڈی اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں اس پیٹرول کے اوپر جو آپ کو کاسٹ کر رہا ہے، اس پہ آپ نے کوئی 25% یا 30% تو ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، تو گورنمنٹ ٹیکسز کی مد میں تو کم نہیں کر رہی نا۔ پرائز کا پیچھے سے فرق آپ کو اس لیے نہیں پڑ رہا کہ آپ کے پاس ایک اینٹیسپیشن میں پیسہ وہ آ رہا ہے، اس کے اوپر آلریڈی آپ نے کیٹر فار کیے ہوئے ہیں ٹیکسز، تو اس کے اوپر جو پرائز کا جو $2 یا $1 کا بڑھنا جو ہے وہ بڑا میننگ فل ایفیکٹ نہیں دیتا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ جب آپ کی FBR کی ٹیکس ریویژن کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، جو انہوں نے کلیکشن کرنی تھی اور وہ نہیں کلیکٹ کر سکے تو ریویژن ٹارگٹ انہوں نے دیا، اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ پچھلے دنوں میں چونکہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس لیے ہم ٹیکس اتنا جمع نہیں کر سکے۔ اب مجھے تو اس کے 2 لنکیجز سمجھ نہیں آئے۔
بات یہ ہے کہ اگر تو قیمت بڑھتی ہے تو آپ نے فارمولہ طے کر دیا ہے، اس کے مطابق چلتا رہے گا، لیکن اگر قیمت اسٹیٹک ہوتی ہے قیمت کا تب بھی وہی فارمولہ امپلیکیٹ ہونا چاہیے نا. لیکن چونکہ ٹیکسز آپ کے اتنے زیادہ ہیں گورنمنٹ کے اور اس کو بنایا ہوا ہے. اب آپ اپنا بجلی کا بل اٹھا کے دیکھیے، آپ کا بجلی کا بل 1200 روپے اگر 1300 روپے ہوگا نا تو اس کے اوپر 700 روپے ٹیکسز ہوں گے. یعنی ٹی وی کی فیس کا ٹیکس آپ دے رہے ہیں، کیبل آ گئی ہے، ابھی آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایچ ڈی ٹیکنالوجی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایچ ٹی ڈی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن کا ڈی ٹی ایچ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈی ٹی ایچ کے باوجود آپ ٹیلی ویژن کا جو وہ بل لے رہے ہیں. نیلم جیلم بن نہیں سکا ہے پچھلے اتنے سال سے اور آگے بھی نہیں بنے گا. نیلم جیلم سرجار جو ہے وہ غریب لوگ ابھی تک پورا کر رہے ہیں. وہ بغیر صاحب آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، وہ ایک اور چیز بتا دوں، یہ نیشنل فائنانس کمیشن کا جو اجلاس ہوا ہے 2-3 دن پہلے، اس میں یہ بھی سجیشن آئی ہے کہ جو ملک کے اندر سیکیورٹی کے حالات ہیں جو اچھے نہیں جا رہے تو اس کے لیے ہمیں اخراجات کی ضرورت ہے، تو وہ بھی 3% اور کچھ انکریز کرنے جا رہے ہیں ڈیفرنٹ وہ مد کی شکل میں، وہ بھی میری اور آپ کی جیب سے نکلے گا. تو یہ سارے کام جب آپ کے ہمارے شاہانہ خرچے ہوں گے، بالکل نہیں کرنی. جب ہمارے خرچے شاہانہ ہوں گے اور 760 ملین کا کہ 60 ملین کا آپ کا فورن ٹورز کا بجٹ ہوگا، آپ یہ دیکھ لیں ان ٹورز کے بعد پاکستان میں کتنی جو ہے وہ ایکسپورٹ پاکستان کی بڑی ہے. آج آپ کے روپے کی قدر گرنے کا بیسک وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جس طرح آپ کی امپورٹ زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت پڑ رہی ہے، روپیہ نیچے آ رہا ہے. تو ان وزٹس کا یہ تو فائدہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایف ڈی آئی جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو آئے نا، نہیں آئے گی تو آپ کو یہ سرچارج دینے پڑیں گے. وقت ختم ہو گیا، آخری ٹاپک ہے ہمارا.